بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد پیغام اصلاح سیریز میں خوش آمدید۔ اس قسط میں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے، چنانچہ پہلے اس موضوع پر بات ہوا ہے لیکن یہ موضوع بہت حساس ہے۔ وہ انسان کے دل کی صفائی اور اس کے روحانی اور معاشرتی بہتری کے لیے ضروری ہے، اور وہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل میں کدورت پیدا کرتے ہیں اور اس کے تعلقات اور کردار کو بگاڑ دیتے ہیں۔ حسد انسان کو اپنی اور دوسروں کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس قسط میں ہم حسد کے اثرات اور اس سے بچنے کے طریقے پر بات کریں گے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں تاکہ تم بھی برابر ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسد انسان کے دل میں نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کے حالت میں ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ برابر ہو جائے۔ یہ دل کی کدورت اور حسد کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، حسد ایمان کو اس طرح کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسد انسان کی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے روحانی حالت کو برباد کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل اور ایمان پر پڑتا ہے۔ حسد ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو نہ صرف ہمارے دل کو خراب کرتے ہیں بلکہ ہمارے معاشرتی تعلقات کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے کی کامیابی، دولت یا مقام سے حسد کرتے ہیں تو ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اور یہی غیر اطمینان ہمارے دل میں نفرت اور کدورت پیدا کرتا ہے۔ حسد انسان کو اپنی روحانی ترقی سے روکتا ہے اور اس کے دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی رضا کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت اور دل کو صاف کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں نا اور دوسروں کے کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں نا، اور ہمارا دل صاف رہتا ہے اور حسد کی جگہ محبت اور خوشی لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ جب ہم اپنے دل سے حسد کو نکال کر دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے اور حسد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور وہ ہر شخص کو اس کے محنت اور کوشش کے مطابق دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے حسد کو نکالنا چاہیے اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر رہنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے اور ہمارے دلوں میں محبت اور اخوت پیدا کرے۔ آمین۔